تو بنا دے، کیونکہ نبی کا جانشین جب بھی بناتا ہے اللہ بناتا ہے۔ موسیٰ نے امت کو اکٹھے کر کے نہیں کہا کہ میرے بعد میرے جانشین کا فیصلہ کرو۔ موسیٰ نے وزیر مانگا تھا، وسیع نہیں۔ قبلہ تشریف فرما ہے وزیر کا عہدہ اور ہے، وسیع کا عہدہ اور ہے۔ وزیر جو زندگی میں بوجھ اٹھائے اسے وزیر کہتے ہیں، جو مرنے کے بعد وصیت پہ عمل کروائے اسے وسیع کہتے ہیں۔ ہر نبی کا وزیر اور رہا ہے، وسیع اور رہا ہے۔ جو زندگی میں ساتھ تھا وہ ہارون تھا، جناب موسیٰ کے جانے کے بعد یوشع ابن نون تھا۔ وزیر اور ہوتا ہے، وسیع اور ہوتا ہے۔ یہ دونوں عہدے ابو طالب کا بیٹا علی تھا جس کے پاس اکٹھے تھے۔ زندگی میں وزیر رہا، جانے کے بعد وسیع بن گیا۔ بے شک لینا تھا وزیر اپنا، پھر بھی خدا کو کہنا پڑا واجعل لی، تو مجھے دے دے اور تو میرا وزیر بنا دے۔ یہ ہے موسیٰ کی دعا۔ لیکن جب نبی نے دعا مانگی، پھر نبی نے یہ نہیں کہا، فرمایا واجعل من لدنک، تو مجھے دے لیکن اپنے پاس سے دے، سلطان النصیرہ۔ اب یہ میرے جڑے ہاتھ میں پہلا نتیجہ اپنے محترم اور متبرک مجمع کے سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ کلیم اللہ تھا، موسیٰ نے اللہ سے مدد مانگی تھی، نبی نے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ وہاں موسیٰ مدد مانگ رہا تھا سرکار۔ آج قبلہ خاموش ہے، سرکار یہاں آگے تشریف لے، آپ جچتے ہی یہاں پہ ہیں سرکار۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا میرا بڑا دل تھا کہ میں کہوں کہ ڈائس وہاں ہونا چاہیے، یہ بھی ایک خطابت کے ساتھ دروس سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ سرکار بسم اللہ۔ یہ میرے مائی کا دھیان نہیں، کچھ چیزیں یوکے میں سرکار عذاب ممبر کے خلاف ایسے گل دے فتویٰ لگ گیا۔ صلی علی محمد۔ اصل میں خطابت ایک فن ہے، اس میں قبلہ بہتر جانتے ہیں کہ مجمع سے آپ جتنا قریب ہوں گے اتنا گفتگو آسان ہو جائے، تاکہ کسی قسم کی مشکل نہ بنے۔ نبی نے مدد نہیں مانگی، نبی نے مددگار مانگا ہے۔ لو یا اللہ مدد کہنے والوں کے لیے سب سے بڑی دلیل، جو کہتے جی اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا، صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور پھر وہ قرآن کی ایک آیت کو اپنے رکشوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ، اپنی دکانوں پہ، اپنے گھروں پہ ایک سٹیکر بنا کے لگا دیتے ہیں، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس آیت کو بچوں کو پڑھا کے کہتے بیٹا یہ دیکھو اللہ قرآن میں نبی سے کہہ رہا ہے کہ تو کہہ دے کہ تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لہذا یا علی مدد نہیں ہوتا، یا رسول اللہ مدد نہیں ہوتا، پنجتن پاک مدد نہیں ہوتا، اہل بیت کرام مدد نہیں ہوتا، مدد صرف اللہ کرتا ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھ کے بچوں کے عقیدے خراب نہ کرو۔ تو نے آیت پڑھی ہے لیکن ترجمہ ٹھیک نہیں کیا، تو نے کہا کہ خدا کہہ اے محمد کہہ دیجئے میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، دلیل عرش سے وزنی دینے لگا ہو۔ اس بات کو کہنے کے لیے بندے کو کم از کم محمد ہونا چاہیے، یہ بات کہنے کے لیے بندے کا کم از کم محمد ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی نہیں۔ خدا نے رسول سے کہا تو مجھ سے مددگار مانگ، میں تیری مدد کروں گا لیکن ڈائریکٹ نہیں، اس مددگار کے ذریعے۔ اور ہم نے یا علی مدد کہا، دنیا کو ضد تو بڑی تھی نا، انہوں نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ دی۔ یہ بھی میرے عقیدے کی زیادہ وضاحت ہو گئی، تم نے یا علی مدد کے مقابلے پہ یا اللہ مدد کہہ کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا، تم نے ثابت کر دیا ہے کہ علی کا مقابلہ بندوں کے بس میں نہیں۔ جو بول سکتا ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔
میرے ماتمی ایک لفظ کہتے ہوتے میں نوکر غازی تھا، مقابلے پہ نعرہ آ گیا میں نوکر صحابہ تھا۔ میں تو جب پاکستان میں تھا میں ہر مجلس میں کہتا تھا میرا جی چاہتا میں اپنی گاڑی کے پیچھے لکھواؤں میں نوکر صحابہ تھا، لیکن ساتھ نیچے یہ بھی لکھواؤں کہ صحابہ خود کس کے نوکر تھے۔ خدا آپ نے اپنی کتابوں میں لکھا، اس روایت کو نہ ہم نے مانا نہ ہم نے کبھی ممبر سے پڑھا، تم نے صحابہ کی عزت بڑھانے لیے اپنی کتابوں میں لکھ دیا تھا کہ ایک صحابی نے ایک بہت بڑے بندے کے بیٹے کو جب میرے مولا حسن نے کہہ دیا تھا تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے، تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے، اس نے باپ سے کہا حد نہیں ہو گئی، حکومت ہماری، تخت ہمارا، تاج ہمارا، خلافت ہماری، یہ کچی حویلیوں میں رہنے والے سید ہمیں نوکر کے بیٹے کہہ رہے ہیں، ہمیں غلام کے بیٹے کہہ رہے ہیں۔ بیٹے نے جب باپ کو شکایت کی، باپ نے قریب بلا کے کہا سچ بتا، کہنے والا حسن ہی تھا، کہنے والا حسن ہی تھا۔ اس نے کہا ہاں بابا مجھے حسن نے بھرے دربار میں کہا تو ہمارے نوکر کا بیٹا ہے۔ اس نے کاغذ قلم دے کر جلدی کر لکھوا کے لے کے آ، لکھوا کے لے کے آ۔ میرا امت مسلمہ سے یہی سوال ہے، یہ جو آج کاغذ قلم لے کے جا رہے ہیں یہ وہی نہیں جنہیں محمد نے کہا تھا کاغذ قلم دو، اور کہہ دیا تھا حسبنا کتابنا۔ اور کہا جاتا ہے کتابوں میں جی انہوں نے ایک رکا لکھ دیا تھا، ہماری کتابوں میں ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں رکھنا۔ یہ سیدوں کی تحریر جنت کی رسیدیں ہوتی ہیں۔ ہم کفن پہ نادی علی لکھے تو اعتراض، یہ کفن پہ نادی علی لکھنا بھی غلامی کی سند ہے، تحریر کو ساتھ لے جانا بھی غلامی کی سند۔ مدد اللہ سے، لیکن مددگار جو اللہ بھیج رہا ہے۔ یہیں پہ میں اپنے محترم عمران بھائی سے کہوں سرکار مجھے پانی کا گلاس دیں، کہوں مانگوں نہیں، صرف میں کہوں کہ پانی کا گلاس دے، سمجھانے کے لیے۔ یہ سرکار پانی کا گلاس پکڑ کے گیا جی بسم اللہ قبلہ، میں کہوں عمران بھائی ہاتھ سے نہ دیں آپ دیں، یہ کہیں گے دے تو میں ہی رہا ہوں، وسیلہ ہاتھ ہے، دیتا اللہ ہی ہے۔ یا تو علی کے علاوہ اللہ کا کوئی ہاتھ دکھا۔ توحید کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ میں نے جملہ خطابت میں نہیں کہا، توحید کی ضرورت کو علی کہتے ہیں۔ معراج کے پردے میں اسے ضرورت تھی لہجے کی، اسے کوئی لہجہ چاہیے تھا، اس نے گفتگو کرنی تھی پیغمبر سے، اسے وہ لہجہ چاہیے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ علی کے لہجے میں بولا۔ معترض اعتراض کر کے تھا میری سمجھ میں نہیں آتا، اللہ ساری طاقت رکھتا ہے، اسے کیا ضرورت تھی کہ علی کے لہجے میں بولے؟ تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ طور سے بولتا تھا، اللہ درخت سے بولتا تھا، اللہ پتھروں سے بولتا تھا، اللہ کسی نبی سے پتھر کے ذریعے بولا، کسی نبی سے درخت کے ذریعے بولا، کسی نبی سے پانی کے ذریعے بولا۔ اللہ درخت سے بولے تو تجھے اعتراض نہیں، اللہ پہاڑ سے بولے تجھے اعتراض نہیں، اللہ آگ سے بولے تجھے اعتراض نہیں، اللہ حیدر سے بولے اعتراض کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ جب بھی بولتا ہے کسی بے عیب سے بولتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میرے اللہ مجھے ایک وزیر دے، اور وزیر وہ دے جو میرا بھائی ہارون ہے۔ کتابیں لکھتی ہیں کہ حضرت موسیٰ کی اور ہمارے نبی کی کہانی بڑی ملتی ہے، یہاں صرف میم ہی کی مطابقت نہیں، کہانی کی بھی بڑی مطابقت۔ حضرت موسیٰ کا بھی بیٹا کوئی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی۔ موسیٰ کے جانشین بھی 12 تھے۔ بہت زیادہ مطابقت ہے جناب موسیٰ کی اور ہمارے پیغمبر کی۔ حضرت موسیٰ کا مقابلہ بھی وقت کے جادوگروں سے تھا، خدا نے عصا معجزہ دے کے بھیجا۔ خدا جس پیغمبر کو جس امت میں بھیجتا ہے اس کے مطابق معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ خدا کو خبر تھی کہ موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے ہے، عصا کا معجزہ دے کے بھیجا۔
اس لیے موسیٰ ساری زندگی کام بھی عصا سے لیتے رہے. کتابیں لکھتی ہیں کہ یہی موسیٰ تھا جب فرعون کا لشکر پیچھے تھا اور جناب موسیٰ آگے نکل گئے اور آگے دریا آ گیا, پیچھے فرعون کا لشکر تھا. امام اچھا ہو تو ناکام بھی کامیاب ہو جاتے ہیں. امام بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, امام مرضی سے نہیں بنانا چاہیے, امام قرآن سے لینا چاہیے. موسیٰ کے پیچھے جتنے لوگ تھے انہوں نے پیچھے آتا ہوا فرعون دیکھا, انہوں نے کہا مروا دیا موسیٰ, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے, آگے جائیں دریا میں گرتے ہیں پیچھے جائیں فرعون پکڑتا ہے. موسیٰ نے منہ آسمان کی جانب کہا میرے اللہ اب یہ کس چیز کا امتحان ہے, اب یہ کیسی آزمائش ہے. آواز موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے, میں نے تجھے عصا معجزے میں دیا ہے, اس عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا دریا کی لہروں نے موسیٰ کو رستہ دے دیا. دریا کی لہروں کا رستہ دینا تھا, پیچھے قومیں تھی 12 قبیلے تھے 12, ایک نے دوسرے کا گریبان پکڑ لیا, پہلے ہم گزریں گے, دوسرے نے کہا ہم گزریں گے, تیسرے نے کہا ہم گزریں گے. ادھر 12 قبیلوں میں جنگ چھڑ گئی. عصا پہ ٹیک لگا کے موسیٰ دیکھ رہا تھا. آوازیں میرے اللہ قبیلے قومیں میرے پیچھے 12 ہیں, رستہ تو نے ایک بنا دیا ہے. آواز قدرت آئی, موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے, دوبارہ عصا کو دریا پہ مار. موسیٰ نے دوبارہ عصا کو دریا پہ مارا. قرآن کہتا اب رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12, رستے بن گئے 12. اب بولیں یا خاموش رہے, ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے, نجات کے رستے ہوتے ہی 12 ہے. رستے نہ 3 ہوئے نہ 13 ہوئے, رستے 12 بن گئے, نہ 3 ہوئے نہ 13 ہوئے. ہدایت کے رستے 12 ہو گئے. 12 رستوں سے موسیٰ قوم لے کے پار گزر گیا. اب مولوی کے گریبان پہ ہاتھ رکھ کے میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, اللہ نے ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ ایک قوم 12 رستوں سے پار کروا دیتا ہے. 12 معصوموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار کروا دے. لیکن شاگردی کی موسیٰ نے تو پھر خضر نبی کی. اب یہاں پہ آ کے میں موضوع کو ایک موڑ دینا چاہتا ہوں. موسیٰ کے پاس شریعت تھی, خضر کے پاس معرفت تھی. قرآن کہتا ہے نا کہ خضر نے عرفان سکھایا تھا موسیٰ, اور معرفت ہمیشہ اپنے پہلے زینے پہ نتیجہ نہیں رکھتی. معرفت کا پہلا زینہ شریعت والوں کی سمجھ میں نہیں آتا. پہلے ہی زینے پہ شریعت والے کفر کا فتویٰ لگانے کو تیار ہو جاتے. شریعت میں بھی عہدے ہیں بشر کے لیے اور معرفت میں بھی عہدے ہیں. شریعت کے عہدے بشریت کے لیے ہیں, غوث قطب ابدال. معرفت میں فقیر رند مجذوب مست اور کلندر. اب زبان سے تھوڑا بولیے گا سرکار. میں 2-4 جملے جو معرفت کے پڑھنا چاہتا ہوں وہ پڑھنا چاہتا ہوں سرکار کلندر کبریا کے, کیونکہ کلندر کبریا کے بارے میں نسلوں کو معرفت نہیں, ان کے پیغام کو اور طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. کلندر کبریا کیا مقام رکھتے تھے کہ آج جو پیغام وہ دے کے گئے تھے کیا اسی طریقے سے ملنگی کا نام کلندر کبریا نہیں. اب اجازت ہے تو میں یہ موضوع شروع کروں سر. یہ ہیں سارے عہدے ولایت کے نیچے آتے ہیں, اور سرکار ولایت وہ منصب ہے جس میں اللہ بھی لا شریک نہیں ہے. خدا وحدت کے اس ولایت کے معاملے میں لا شریک نہیں ہے. بات مشکل ہوگی لیکن نتیجہ میں دوں. سرکار آپ سے دعا لوں گا قبلہ وہ وحدت کے معاملے میں لا شریک ہے, ولایت کے معاملے میں لا شریک ہے. اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ, ایک میں ولی ہوں, ایک میرا رسول ولی ہے. تیسرے ولی کا نہ اللہ نے نام لیا کیونکہ ان دونوں میں سے مشکل تھی وہ ولایت. اسے خبر تھی کہ مجھے ماننے والے آسانی سے مان جائیں گے, نبی کی ولایت ماننے والے آسانی سے سمجھ جائیں گے.
علی کی ولایت ماننے کے لیے باپ کا امیر ہونا ضروری نہیں، اماں کا شریف ہونا ضروری ہے۔ مشکل ترین کام تھا۔ اس نے پہلے اپنی ولایت کا ذکر، پھر رسول کی ولایت کا ذکر، پھر علی کی ولایت کا ذکر۔ اسی لیے رسول نے مکہ میں لا الہ الا اللہ، مدینے میں محمد رسول اللہ۔ اب اگلے بندے چپ ہو جائے تو پیچھے سے داد کسی نے لکھ کے تو نہیں دینی نا سرکار پیچھے تو لکھ کے تو نہیں آنی نا جی، فرنٹ مضبوط ہونا چاہیے۔ میرے اس ٹور کی بریڈ فورڈ میں، اس ٹور کی میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس دورے کی آخری مجلس ہے۔ 2-4 روز میں انشاءاللہ پاکستان وطن واپس چلا جاؤں گا۔ آپ دعا بھی فرمائیں گے مولا حالات کو بہتر رکھے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ جتنی محبتوں سے آپ نے پہلی مجلس میں نوازا، وہی محبتیں سمیٹ کے میں اس مجلس سے اور اللہ اس بزرگ کو جنہوں نے اس امام بارگاہ کی بنیاد میں اپنا حصہ ڈالا، میرا مالک انہیں جوار معصومین میں جگہ دے، جن کی بدولت آج یہاں ذکر آل محمد ہو رہا ہے، اور ایک ایک حرف کا ثواب ہم ان کا نام لیں یا نہ لیں ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، کیونکہ جس کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں وہ توحید کا قرضہ بھی نہیں رکھتا۔ وہ حسین تو اللہ کا قرضہ بھی نہیں رکھتا، تو وہ کسی مخلوق کا قرضہ کیسے رکھے؟ سرکار آپ اب اس نے ولایت کے معاملے میں اپنی لا شریکی کی حد ختم کر دی۔ اس نے کہا میں ہوں، میرا رسول ہے۔ تیسری ولایت اس نے پردے میں چھپا دی۔ اس نے کہا 2 بتا دیتا ہوں، 2 سے تمہیں تیسری ڈھونڈنی پڑے گی۔ ایک وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا۔ اب یہ میرے بدے ہوئے ہاتھ ہیں، لفظوں پہ بولیے گا، خدا نے یہ نہیں کہا کہ وہ حالت رکوع میں خیرات دیتا ہے۔ سرکار وہ حالت رکوع میں خیرات نہیں دیتا، زکات دیتا ہے۔ رکھو علماء شرق و غرب کے سروں پہ قرآن، کون تھا جس نے حالت رکوع میں کچھ دیا؟ کوئی اور دیتا تو نماز ٹوٹ جاتی۔ شریعت کوئی اور دیتا تو نماز ٹوٹ جاتی، کہ کوئی کیونکہ قربتاً الی اللہ کی نیت کر کے کھڑا ہوا تھا۔ صرف تیری قربت چاہیے، دنیاوی کام کیا، نماز باطل ٹوٹ گئی۔ اب یہ نماز اس لیے نہیں ٹوٹی کہ نماز خود دے رہی تھی، اب یہ جو دے رہا ہے یہ نمازی نہیں دے رہا، یہ خود نماز دے رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں تمام نے یہی لکھا کہ یہ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب نے دروازے پہ ایک فقیر نے صدا دی تھی اور مولا علی نے اپنی انگوٹھی اتار کے اسے دے دی تھی۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ زکات دی ہے، قبلہ تشریف فرما ہے، میں داد بھی لوں گا، دعا بھی لوں گا۔ قبلہ خدا کہہ رہا ہے زکات دی ہے، زکات کا نصاب ہوتا ہے۔ بھئی زکات ویسے تو نہیں دی جا سکتی، زکات کا نصاب ہے، اونٹوں پہ اتنی ہوتی ہے، بھیڑوں پہ اتنی ہوتی ہے، سونا اتنا ہو تو اتنی ہوتی ہے۔ زکات نہ بڑھ سکتی ہے نہ گھٹا سکتے ہو، زکات اپنی مرضی سے تو ہوتی نہیں ہے، زکات ہوتی ہے اللہ کی مرضی سے، زکات کے حصے ہوتے ہیں، زکات کا نصاب ہوتا ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے کہ علی نے حالت رکوع میں زکات دے دی تھی۔ اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو علی نے زکات کیا دی تھی؟ کہتے انگوٹھی دی تھی۔ وہ انگوٹھی سونے کی تھی، چاندی کی تھی، عقیق تھا، مرد تھا، یقوت تھا۔ وہ انگوٹھی کس کی تھی؟ ہمیں بتائیے۔ انگوٹھی تھی سلیمان ابن داؤد کی جو علی کے ہاتھ میں تھی اور علی نے زکات میں دے دی۔ اب اس انگوٹھی کی معرفت کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ سلیمان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، سلیمان کائنات پہ حکمرانی کرتا تھا۔ اب سلیمان کی حکمرانی کیا تھی؟ کہتے زمین پہ بھی حکمرانی تھی، ہوا پہ بھی حکمرانی تھی، جنات پہ بھی حکمرانی تھی، فرشتوں پہ بھی حکمرانی تھی۔ پورا مجمع اٹھ کے کھڑا ہو جائے، علی کی سلطنت کیسے سمجھاؤ؟ سلیمان کے ہاتھ میں انگوٹھی، کائنات سلیمان کی مٹھی میں، انگوٹھی اتر جاتی، طاقت ختم ہو جاتی۔ جس علی کی شریعت میں جائیداد کا نصاب سلمان کی انگوٹھی ہو، اس کی ملکیت کتنی ہوگی؟
بسم اللہ سرکار. جس علی کی ملکیت کا 10واں حصہ سلیمان کی انگوٹھی ہو، جس کا 10واں حصہ یہ ہے، اس کا کل رقبہ کتنا ہو. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب اگلا سوال سنیے گا کہ مجھے نہیں سمجھ آئی. میں تاریخ کا طالب علم ہوں قبلہ. جب بھی میں نے تاریخ کی اوراق گردانی کی میں نے بڑا سوچا کہ آخر یہ فقیر کون تھا. بھئی چھوٹا موٹا فقیر تو ہو نہیں سکتا. اتنی قیمتی انگوٹھی لے گیا، نہ کسی نے آتا دیکھا، نہ کسی نے جاتا دیکھا. بھئی کیوں آیا تھا؟ کہتے کوئی بھوکا تھا. تو انگوٹھی کہاں بھی کی؟ بھئی وہ انگوٹھی آخر اس نے مدینے کے کسی نہ کسی دکاندار کو دی ہوگی. وہ جس کے پاس گئی پھر اس نے اس کا کیا کیا؟ انگوٹھی مسجد سے نکل کے گم کیوں ہو گئی؟ آخر یہ انگوٹھی کہاں گئی؟ سرکار سوال تو بنتا ہے نا جی کہ ایک عام سا فقیر آیا اور وہ اتنا عام فقیر تھا کہ اس کی آواز علی نے نماز میں سن لی. جس کے پاؤں میں تیر ہو اور حالت نماز میں نکل جائے اور وہ صدا نہ سنے. اس علی نے وہ صدا کیسے سن لی؟ آخر وہ فقیر کون تھا؟ اگر محنت سن کے بولنے کی عادی ہو تو منبر پہ اتنا بول دینا کہ مجھے پتا چل جائے کہ جو محنت تھی وہ قبول ہو گئی ہے. آخر یہ ہاتھ کون سا تھا؟ یہ مانگی کس نے تھی جو علی نے اس کے ہاتھ میں رکھ دی؟ پھر وہ انگوٹھی لے کے فقیر کہاں گیا؟ پھر وہ مدینے میں بکی تھی، یمن میں بکی تھی، شام میں بکی تھی. جب ہم نے عارفین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے ہمیں بتایا جائے وہ انگوٹھی والا فقیر کون تھا. انہوں نے کہا مانگنے والا بھی علی تھا، دینے والا بھی علی. 14 جب اپنی کسی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ کسی بشر کا سہارا لے کے ظاہر نہیں کرتے. اتنی قیمتی آیت آئے. میں نے پاکستان میں ایک اشرا پڑھ رہا تھا سرگودا میں. سرکار میں نے یہ آیت کی تفسیر پڑھی. بعد میں کچھ بندے مولانا کو لے کے آئے. اس نے کہا جی آپ کی تقریر سنی ماشاءاللہ ٹھیک تھی، اچھا پڑھا آپ نے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک سوال نے مجھے ساری رات نہیں سونے دیا. میں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، حضرت علی بھی ولی. آپ ہمیں بتائیں تینوں میں سے بڑا ولی کون سا ہے؟ میں نے کہا جی اللہ. اس سے چھوٹا؟ میں نے کہا رسول. سب سے چھوٹا؟ میں نے کہا جی علی. اس نے کہا بڑوں کے ہوتے ہوئے چھوٹے سے کیوں مانگتے ہو؟ مجھے سمجھ لگے. میں کہا مولوی سوال تیرا نہیں، تیرے اندر تیرا کوئی گرو کنگال بول رہا. یہ بڑی محنت سے تیار کیا وہ سوال ہے کہ اللہ بھی ولی رسول بھی ولی. ٹھیک ہے مانگو، لیکن جب بڑا موجود ہے چھوٹے سے کیوں مانگتے ہو؟ میں نے کہا سرکار آپ کسی مسجد میں خطیب بھی ہیں؟ ہاں جی. نکاح خواہ بھی ہیں؟ ہاں. میں کہا نکاح کے فارم میں لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ولی سے اجازت. اب یہ ہمارے دادا استاد قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کا طریقہ کار تھا. وہ کہتے تھے کہ سائل کا سوال دے کے اسے جواب دیا کرو. وہ علم کی صورت میں سوال کرے، علم کی صورت جواب دو. سوال عقلی دلیل مانگے تو عقلی دلیل سے دیکھو. میں نے کہا جی وہ لکھا ہوتا ہے کہ لڑکی کے ولی کی اجازت، لڑکے کے ولی کی اجازت. میں نے کہا یہ کس ولی کی بات کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ ولی ہوتا ہے پالنے والا. میں نے کہا اس سے مراد کون ہوتا ہے؟ باپ. اس نے کہا باپ بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتی ہے. میں نے کہا باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی ہے. باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی. ان دونوں میں سے بڑا ولی کون سا ہے؟ اس نے کہا جی باپ. چھوٹا؟ ماں.
میں نے کہا بڑے کے ہوتے ہوئے بچے روٹی چھوٹے سے کیوں مانگتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ بڑے کو بھی خبر ہے کہ ہے میرا ہی، تقسیم چھوٹا کرتا۔ اللہ اور رسول نے اپنی مشترکہ ولایت کا حقدار بنا دیا ہے علی ابن ابی طالب۔ پھر علی کے پاس ہے یہ ولایت کا دریا، جس نے اس سے جو جام پیا وہ معرفت کے درجے میں آ گیا۔ اور یہ پھر علی کی اپنی مرضی ہے، جی چاہے تو اسکالر کی سمجھ میں نہ آئے، جی چاہے تو گلی میں چلتے پھرتے ملنگ کی سمجھ میں آ جائے۔ پھر مجھے جملے یاد آ گئے، قبلہ مرحوم ولی اعظم اسماعیل اعلیٰ مقام ہو گئے، بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو بڑا بنا دیتی ہیں۔ ایک مولوی نے مناظرے پہ کہا عبدالستار توسی مناظرہ کر رہا تو اس نے قبلہ ولی اعظم نے کہا حد نہیں ہوتی، بڑا پاک مذہب لیے پھرتا ہے، یہ جتنے ملنگ ہوتے ہیں ان ملنگوں کو اپنی ہوش کوئی نہیں ہوتی، اور علی 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 حق کا امام، علی حق کا امام، حد ہو گئی ہے۔ وہ انہیں سکھا پاکی پکیزگی، کسی چیز کا پتہ نہیں، کپڑوں کی خبر نہیں، نجاست طہارت کا پتہ نہیں، اور علی علی کرتے ہیں، اپنی ہوش نہیں اور علی کا نام لیتے ہیں۔ قبلہ نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا چل انہیں اپنی ہوش نہیں ہوتی، علی کی ہوش تو ہوتی ہے۔ مولوی تجھ سے زیادہ پھر ہمارے ملنگ اچھے جنہیں اپنی ہوش نہیں لیکن انہیں علی کی ہوش ہے، انہیں خبر یہ ہے کہ علی حق کا۔ اب جس نے جو معرفت کا لیا وہ اس معرفت میں پہنچتا گیا، اور ولایت کے معرفت کے جتنے جام تقسیم ہوتے ہیں وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ شریعت میں غوث قطب ابدال، معرفت میں فقیر رند مجذوب مست اور قلندر۔ شریعت والے تارک الدنیا نہیں ہوتے، معرفت والے تارک الدنیا ہوتے ہیں۔ دنیا کا لغوی اور لفظی ترجمہ کیا ہے؟ حقیر نہیں، اکبر بڑا مرد، کبرا بڑی عورت، اصغر چھوٹا مرد، صغرا چھوٹی عورت، اعلی ایک بڑا مرد، دنیا ایک چھوٹی گندی عورت۔ اب خبر ہوئی کہ علی نے 3 بار طلاق کیوں دی تھی۔ اور یہی دنیا جب دوبارہ زیور سے آراستہ ہو کے حسن کے دروازے پہ آئی، حسن نے ٹھوکر مار کے کہا اٹھ جا، جسے باپ طلاق دے بیٹوں پہ حرام ہوتے۔ تجھے میرے باپ نے طلاق۔ سرکار اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی آپ یہ بتائیں کہ کلندر، کیونکہ یہ دن ہے اس میں شہباز کلندر کا ذکر تذکرہ ضرور ہوتا ہے کہ جی عرس شروع ہو گیا کہ کلندر کبریا، جی ان کا نام تو عثمان مروندی تھا۔ اور ایک سوال اکثر مجھ سے عشرہ محرم میں بھی اولڈم میں ہوا تھا کہ علی کے کچھ بیٹوں کے نام بھی کچھ صحابیوں کے نام پہ تھے، لہٰذا یہ ان سے علی کی محبت کی دلیل ہے۔ اس میں ایک آپ کو عقلی اور منطقی جواب دے دیتا ہوں، یہ کوئی دوستی کی علامت نہیں۔ اگر آپ کہیں یہ دوستی کی علامت ہے اور علی نے دوستی کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ دیے تھے، پھر دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، 2 طرفہ ہوتی۔ ان میں سے کسی کے بیٹوں کا نام علی کیوں نہیں؟ ان میں سے کسی کے بیٹے کا نام حسن کیوں نہیں؟ حسین کیوں نہیں؟ عرب میں کردار سے محبت کی جاتی تھی۔ عربوں میں تو ناموں کا رواج بھی کثرت سے نہیں تھا، یہ تو لقب سے یاد کرتے تھے، کنیت سے یاد کرتے تھے، فلاں کا بیٹا، باپ کے نام کے ساتھ، خاندان کے نام کے ساتھ۔ اور اچھے فرد وہی ہوتے تھے جو باپ کے نام سے مشہور ہو۔ یہ نہ ہو کہ سائل اس مسئلہ پوچھنے آئے اور پردے کے پیچھے سے بیٹی بول اٹھے اور امام کا نام ختم ہو جائے، بیٹی کی نام سے مشہور ہو جائیں۔ اب جو بول سکتے جن کی تاریخ سے دلچسپ، نام اصل میں شہباز کلندر کا تھا شاہ حسین۔ اصل نام سرکار شہباز کلندر کا
شاہ حسین تھا. شاہ حسین یہ بیٹے تھے کبیر الدین ابراہیم جوابی کے. انہیں اردو ہند والے جوابی لکھتے ہیں، عرب والے مجابی لکھتے ہیں. مجاب، ابراہیم مجاب، جسے جواب دیا جائے. امام حسین کی دہلیز پہ جاتے تھے، سلام کرتے تھے. ایک دن دہلیز کے قریب سے گزر رہے تھے، امام کی زری کا طواف کرتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا جدی، اے میرے باپ تجھ پہ میرا سلام ہو. چوتھے چکر پہ پہنچے تھے سرکار ابراہیم، یا ایک شخص نے ہاتھ پکڑ کے کہا آپ نے سلام کیا، اندر سے جواب کیوں نہیں آیا؟ وہیں پہ کلندر کا باپ کھڑا ہو گیا، زری پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں نے سلام کیا ہے، جب تک جواب نہیں آئے گا میں پاؤں کو جنبش نہیں دوں گا. ابھی چند لمحے نہیں کھڑا ہوا تھا، اندر سے آواز آئی علیک السلام یا ولدی، اے میرا بیٹا تجھ کو حسین سلام کرتا ہے. جب بھی کلندر کے باپ امام حسین کی زری پہ جاتے تو جواب ملتا تھا. اور آج بھی امام حسین کے پہلو میں مدفن ہے. جو کربلا کے زائر ہیں گواہی دیں گے، جناب ابراہیم مجاب امام حسین کے پہلو میں دفن ہے. اور مولا امام حسین نے ہی انہیں بھیجا تھا کہ جا ابراہیم میں تجھے ایک بیٹا عطا کرنے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے بیٹا عطا کروں. کیونکہ رسول کو معراج میں جو شہباز ملا تھا رسول حسین کو دے کے گئے ہیں. حسین چاہتے ہیں وہ شہباز میں تجھے عطا کروں. میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. مجھے خبر نہیں ہے کہ اگلے جملے پہ کتنے سر اٹھ جائیں گے اور کتنے جھک جائیں گے. حسین کے جملے آج بھی کتاب میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں، شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اور تاریخیں کہتی ہیں کہ کلندر کبریا جو عطا ہوئے تھے یہ حسین کے حکم سے ہوئے تھے، اور مولا نے کہا تھا میں تجھے شہباز عطا کرنا چاہتا ہوں. اب علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ عطائیں نازل ہوتی ہیں یا پیدا ہوتی ہے؟ اب کلندر سے جا کے پوچھ کے تیرا عہدہ کیا ہے؟ کلندر کا سگ کوئے شیر یزدان، میں علی کی گلی کا سگ ہوں. جن کا سگ نازل ہوتا ہو وہ وارث پیدا نہیں ہوتے. میں تجھے شہباز عطا کروں گا. تو جو ہے سرکار والد کبیر الدین ابراہیم مجاب، یہ بیٹے تھے شمس الدین کے. شمس الدین بیٹے تھے نور شاہ کے. نور شاہ بیٹے تھے سید ہادی کے. سید ہادی بیٹے تھے سید احمد کے. سید احمد بیٹے تھے سید منتخب کے. سید منتخب بیٹے تھے سید غالب کے. سید غالب بیٹے تھے عبد المجید کے. عبد المجید بیٹے تھے محمد ثانی کے. محمد ثانی بیٹے تھے اسماعیل ثانی کے. اسماعیل ثانی بیٹے تھے محمد اول کے. محمد اول بیٹے تھے اسماعیل اول کے. اسماعیل بیٹے تھے امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے تھے امام باقر کے. امام باقر بیٹے تھے علی زین العابدین کے. علی زین العابدین بیٹے تھے حسین ابن علی کے. حسین بیٹے تھے علی کے. علی بیٹے تھے ابو طالب کے. اب مجھے بول کے بتا، ہم آل محمد کے فقیروں کا شجرہ پڑے دنیا کو بول کے بتاتے ہیں ان کا فقیر بھی ان کے نسب سے ہوتا ہے، ان کی گلی سے نہیں ہوتا. سرکار بسم اللہ. جناب اسماعیل کے ساتھ شجرہ ملتا تھا. اور سرکار یہاں پہ جناب سرکار شاہ حسین شہباز کلندر کے بارے میں ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اسماعیلیہ فرقے سے تھا. یہ جناب اسماعیل کی نسل سے تھے، اور یہ وہ اسماعیل اول تھے جو امام صادق کی زندگی میں امام کے یہ بیٹے دنیا سے چلے گئے تھے. اور امام کے دور میں فقہ بن رہی تھی کہ فقہ کی ترتیب امام نے رکھی. اس لیے جناب اسماعیل کی رحلت ہوئی ہے تو امام صادق نے 7 مقامات پہ گھر سے لے کے قبرستان تک جناب اسماعیل کے جنازے کو روکا. رو کے زمین پر رکھ کے کفن ہٹا کے لوگوں کو چہرہ دکھایا. اس دور میں فقہ بن رہی تھی، لہذا یہ فقہ جعفریہ میں آ گیا کہ جنازے کو قبرستان تک 7 جگہوں پہ روکو. یہ سب سے پہلے امام صادق نے اس لیے روکا تھا، امام کو خبر تھی کہ اس بیٹے کے نام سے ایک فرقہ بننے والا ہے. امام نے اپنی زندگی میں 7 جگہ پہ دکھایا، دیکھو مر گیا ہے.
تاکہ ایک نیا فرقہ رائج نہ ہو سکے۔ اسماعیلیہ فرقہ سے نہیں، شیعہ اثنا عشری فرقے سے ان کا تعلق تھا۔ توجہ ہے سرکار؟ جناب کبیر الدین ابراہیم کو امام حسین علیہ السلام نے نجف بھیج دیا۔ نجف سے پھر دوبارہ سرکار ابراہیم مجاب تشریف لائے ہیں کربلا۔ کربلا سے پھر یہ واپس آتے ہیں ایران مکران سے ہوتے ہوئے مروند پہنچے، افغانستان سے مروند پہ جا کے مروند شاہ کے ساتھ جناب ابراہیم کا اس کی بیٹی کے ساتھ عقد ہوا۔ وہاں سے اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا شاہ حسین۔ زمانہ تھا حسین والوں کا دشمن۔ نانا نے تقیہ کرتے ہوئے زندگی بچانے کے لیے تاکہ انہیں کوئی تکلیف یا غضب نہ پہنچے، نام رکھ دیا عثمان۔ لوگوں نے پوچھا عثمان نام کیوں رکھا؟ فرمایا نبی کے صحابی عثمان بن منظوم کے نام پہ میں اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھتا ہوں۔ عثمان مروندی کہنے لگے۔ کلندر نے 7 سال کی عمر میں مکمل حافظ قرآن، مکمل فقہ کے ماہر، صاحب فتویٰ، بغیر کسی مدرسے کے، کیونکہ خدا کہتا الرحمن علم القرآن خلق الانسان، میں پہلے قرآن کا علم دیتا ہوں پھر الانسان کو خلق کرتا ہوں۔ جو الانسان ہوتے ہیں ان کی جبلت میں علم ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں علم ہوتا ہے، اور جب ہماری باری آئی، جب ہم جیسے انسانوں کی باری آئی، پھر کہا جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر نکلتے ہو لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ہم کچھ نہیں جانتے تھے، یہ پہلے ہی علم لے کے آتے۔ جیسا کہ میں نے اکثر مثال دی ہے کہ آپ مرغی کے نیچے بطخ کے انڈے رکھ دیں اور مرغی کے انڈے رکھ دیں، اور تھوڑے دنوں کے بعد جب ان انڈوں سے بچے نکلیں تو آپ بالکل انڈے سے نکلتے ہوئے دونوں بچوں کو کسی پانی کے کنارے پہ لے جائیں، وہاں پہ جا کے انڈے کو کھولیں۔ پہلی بار زندگی میں کائنات میں آئے گا وہ مرغی کا بچہ بھی اور بطخ کا بچہ بھی۔ بطخ کا جو بچہ ہوگا وہ پانی میں چلا جائے گا، مرغی کا بچہ واپس آ جائے گا۔ اسے کس نے بتایا تھا کہ تیرنا ہے؟ نہ اس نے ماں کو تیرتے ہوئے دیکھا، یہ کیسے؟ اس کی جبلت میں تیرنا تھا۔ مرغی کی بچے کے فطرت میں تیرنا نہیں تھا، اور خدا فطرت میں علم دے کے بھیجتا ہے، اور سب سے پہلا علم ہوتا ہے قدرت کی طرف سے رونا۔ رونا علم فطرت ہے۔ بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، نہ روئے تو گھر والے روتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ تشریف فرمائیں، تائید فرمائیں گے، بچہ نہ روئے تو ڈاکٹر مارتے ہیں، مار مار کے رلاتے ہیں کہ روئے۔ معصوم بچہ ہے، کیوں مارو؟ اگر رو نہیں رہا تو رلا کیوں رہے؟ وہ کہتے ہیں رونا زندگی ہے۔ فطرت میں علم ہوتا۔ سرکار کلندر کبریاء نے شہباز کلندر سرکار شاہ حسین عثمان مروندی کلندر کبریاء سرکار جب زندگی کے ابتدائی دنوں سے گزرے تو پھر ان کو حکم امام کے ساتھ یہ مکران، توجہ ہے سرکار، مکران ایران کے رستے سے ہوتے، بلوچستان سے ہوتے ہوئے، سندھ کو کراس کرتے ہوئے، بابا سمر شاہ جی اب آپ کے سننے والا جملہ آیا جی، سندھ کو کراس کرتے ہوئے ملتان میں سورج میانی کے قریب دریائے چناب کے کنارے پہ 15 رمضان کو روزے کی حالت میں پہنچے۔ چالیس ساتھیوں سمیت۔ جب 40 ساتھیوں سمیت یہ پہنچے تو جب ہمارے اس علاقہ میں آئے تو ملتان میں مدینۃ الاولیاء میں سرکار پہنچے، دریائے چناب کے کنارے میں تھے، 40 ساتھی قریب تھے۔ یا کھانے کے لیے ہر ایک نے انتظام، کسی کے ذمہ ہوگا تو لکڑیوں لے کے آگ جلا۔ سرکار شہباز کلندر کو کہا کہ تو گندم شہر سے پسوا کے لا۔ کلندر گندم پسوانے کے لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ سلطان غیاث الدین دہلوی کی حکومت تھی دہلی میں، اس کا بیٹا سلطان محمد ملتان کا گورنر تھا۔
جب یہ پہنچے ہیں تو جب یہ بستی میں آئے تو بستی میں پتا چلا کہ ایک عورت ہے جو اپنے گھر میں اس کے چکی ہے اور وہ گندم کو پیستی ہے. قلندر اس کے دروازے پہ چلے گئے, دروازے پہ دستک دی, عورت باہر نکلی. حسن یوسف کو پہلی بار ملتان میں دیکھا. روپ زلیخا کو اپنے اوپر طاری کیا. بحر طلاتم میں موجیں آئیں. تہذیب منبر کا خیال ہے اور میں 2-4 جملے کہوں گا. شہباز قلندر نے سیرت یوسف کو اپناتے ہوئے اپنے چہرے کو پھیرا. عورت نے قلندر پہ کردار پہ الزام لگا دیا. سپاہیوں نے شہباز قلندر کو گرفتار کیا اور سلطان محمد کے دربار میں لے گئے. یہ کوئی اجنبی ہے, کوئی مسافر ہے, شہر میں نیا آیا ہے, ایک عورت پہ حملہ کر رہا تھا, ہم نے گرفتار کر لیا ہے. عورت کو اس کے شوہر سمیت دربار میں بلایا گیا. اس نے قلندر کبریا پہ الزام لگایا. اب جملہ سنیے گا جو معرفت سننے کے لیے آئے. قلندر پہ جب الزام لگا تو دربار میں سلطان محمد نے کہا اجنبی مسافر تیری عصمت کا کوئی گواہ ہے؟ قلندر نے سورہ یوسف کی تلاوت کی. سورہ یوسف کی تلاوت کرنے کے لیے کہا میرا گواہ موجود ہے لیکن میں چاہتا ہوں, میں سیرت آل محمد کا پیروکار ہوں, یہ ہٹ جائے تاکہ یہ عذاب سے بچ جائے. میں اب بھی کہتا ہوں یہ اپنا دعویٰ واپس لے, میں اسے معاف کرتا ہوں. 3 دفعہ قلندر نے عورت سے کہا دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. دعویٰ واپس لے, میں معاف کرتا ہوں. اس نے کہا تو نے میرے اوپر حملہ کیا ہے, میں دعویٰ واپس نہیں لوں گی. قلندر نے کہا اگر تو نے دعویٰ واپس نہیں لینا پھر میں اپنی گواہی کے لیے اپنا گواہ بلاتا ہوں. سلطان محمد نے کہا گواہ کون سا ہے؟ فرمایا اس عورت کو گھر بھیج, اس گھر کے جھولے میں ایک بچہ تھا, وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا. جب کہا وہ بچہ بول کے میری معصومیت کی گواہی دے گا, سلطان محمد نے تخت چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. کھڑا ہو کے کہا تو جو کہہ رہا بچہ تیری گواہی دے گا, تو کوئی یوسف ہے؟ قلندر کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا اس کا بیٹا ہوں جس کی وجہ سے وہ یوسف تھا, اس کا بیٹا ہوں. تفصیلات کا وقت نہیں. قلندر نے کہا مجھے جانے دے, روکنے کی کوشش کی. سلطان محمد نے کہا مقبرے کی جگہ دکھاتا ہوں, تکیہ لگانا چاہے جگہ دیتا ہوں, بیٹھ میرے شہر میں. فرمایا تیرے شہر میں رکنے نہیں آیا, تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں, مذہب آل محمد کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں. فقیر پیسے لے کے دین نہیں منواتا. سوا لاکھ اسماعیلی فرقے کو مذہب آل محمد پہ لے کے آیا تھا قلندر. فرمایا میں جانا چاہتا ہوں اپنے مرشد کے پاس, مجھے انتظار ہے میرے باقی ساتھیوں کا. قلندر دریائے چناب کے کنارے میں بیٹھے تھے. یا بہاؤدین ذکریہ پہنچے, فرید الدین گنج شکر آیا, سخی بادشاہ شاہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نقویوں کی جد. اب جو نقوی سادات بیٹھے ہیں دعا لینے کے لیے, بخاری نقوی سادات کی جد شاہ جلال الدین سرخ پوش بادشاہ یہ پہنچے. ساتھ لے کے قلندر کبریا چلے عالمپور کی طرف, جہاں پہ اپنے باپ ابراہیم مجاب کے حکم کے ساتھ ملنا تھا شاہ جمال مجرد سے. شاہ جمال مجرد کی, مجرد کہتے ہیں جس نے شادی نہ کی ہو. شاہ جمال مجرد کی بارگاہ میں یہ چاروں وقت کے فقیر پہنچے. ان کا پہنچ رہا تھا, میں معرفت کے پرواز آپ کو کروانے لگا. شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں پہنچ رہا تھا, پہنچ کے چاروں کھڑے ہوئے. شاہ جمال الدین مجرد پیر بھائی تھے حضرت ابراہیم مجاب کے. جمال الدین مجرد کے پاس جناب ابراہیم نے اس لیے بھیجا تھا, ان کے پاس مولا زین العابدین کا گلو بند تھا اور مولا زین العابدین کا عصا تھا. فرمایا شاہ حسین قلندری لینی ہے تو جمال الدین کے پاس جانا پڑے گا. شاہ جمال الدین کے پاس پہنچے, سامنے تیل کا کڑاؤ گرم ہو رہا تھا. آج بھی ملتان میں گواہی دیں گے بابا سمر شاہ جی, آج بھی وہ موجود ہے. وہاں پر منتوں کا تیل جلایا جاتا ہے, نیچے آگ جلائی جاتی ہے. وہ آگ کئی سالوں سے روشن شیشہ. جمال الدین مجرد وہاں تشریف فرما تھے. لوگ منتیں مانگنے کے لیے آتے تھے, لکڑیاں جلاتے تھے, آگ روشن کرتے تھے. آگ 24 گھنٹے کبھی بند نہیں ہوتی تھی. دراصل لوگوں کو یہ نظر آ رہی تھی لکڑیوں کی آگ ہے.
دراصل وہاں پہ مودت آل محمد کی آگ دہک رہی تھی. وہاں پہ آنے والے آتے تھے, جب آگ ختم ہو جاتی شاہ جمال الدین مجرد کئی دن تک اپنے دونوں پاؤں کو, دونوں ٹانگوں کو آگ کے نیچے رکھتے, اس کے ذریعے سے اس کڑاؤ کو آگ دیتے تھے. وہ کڑا گرم رہتا تھا, چاروں کو آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد کا سلام کیا, سلام کر کے کہا فقیری لینے کے لیے آئے ہیں, معرفت کی بلندی لینے کے لیے آئے ہیں. فرمایا جس نے بلندی لینی ہے اس تیل کے کڑاؤ میں چھلانگ لگاؤ. سنت ابراہیم کو زندہ کرنا چاہتا تھا. جس نے خلیل بننا ہے اسے آگ میں آنا پڑے گا. فرمایا جس نے معرفت لینی ہے آگ میں آنا پڑے گا. اتنا کہنا تھا. سب سے پہلے بہاؤدین ذکریہ آگے بڑھے. جمال الدین مجرد نے کہا تو واپس چلے جا, تو نے ملتان میں رہ کے دین پہنچانا ہے. اگلا فرید الدین آگے بڑھے. فرمایا تیری منزل پاک پتن ہے, تجھے یہاں نہیں رکنا پڑے گا. شاہ جلال الدین آگے بڑھے. شاہ جلال الدین نقوی بخاری سادات کے جد آگے بڑھنے تھے. یا کلندر کبریا نے شاہ جلال الدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا, بازو پکڑے پیچھے کر کے کہا تیری پشت پہ 1.25 لاکھ فقیر ہے, میں تجھے نہیں جانے دوں گا, تو مجھے جانے دے. یہ کہہ کے کلندر کبریا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, تیل کے کڑاہوں میں آگ لوے چھلانگ لگا دی. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, کتابیں کہتی ہے, کوئی کہتا ہے جس نے کم از کم لکھا اس نے 12 مہینے لکھا, جس نے زیادہ سے زیادہ لکھا اس نے 12 سال لکھا. کم از کم 12 مہینے, زیادہ سے زیادہ 12 سال کلندر تیل کے کڑاہوں میں رہا. خبر ہی نہیں تھی کلندر ہے کہا. 12 مہینے یا 12 سال کے بعد کلندر کا تیل کے کڑاہوں سے باہر آنا تھا. تکیہ کے شاہ جمال الدین مجرد کے تکیہ کے درخت کے ایک ایک پتے سے, ریت کے ایک ایک ذرے سے آواز آئی, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر, ہاذا کلندر. شاہ نے کھڑے ہو کے جمال الدین مجرد سے پوچھا اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا باہر آ جا, اب تو لال ہو گیا. جو بندے ابھی بھی حیران اور پریشان یا افسانہ یا کہانی سمجھ کے سن رہے ہیں کہ شاید یہ افسانہ یا کہانی بیان کی جاتی ہے, ایسا عقل میں آ ہی نہیں سکتا, ان کے لیے میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں, تم بغداد کے چوک میں ہوتے تو کبھی بہلول سے ریت نہ لیتے, تم کبھی بھی بلال کے روکے ہوئے سورج کو نہ مانتے. یہ ولایت کا اختیار ہے, کبھی وہ نوکروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہے. میں پاکستان میں ہوں, گاڑی میں نے خود خریدی ہے, چلاتا میرا ڈرائیور ہے, میں مطمئن ہوں, ملکیت میری ہے, اختیار اس کا ہے. کلندر بن گئے, کلندر کا باہر آنا تھا. شاہ جمال الدین مجرد نے کہا واپس نہیں جانے دوں گا, تجھے یہیں پہ روکوں گا. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے کیے, غدیر کی سنت کو زندہ کیا. کلندر کے سر پہ شہباز کی دستار باندھی گئی, کلندر کے سر پہ کلندر کی دستار بندھی. کلندر نے معرفت والا امتحان پاس کر لیا تھا. 1.25 لاکھ فقیر کلندر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تھے. بشری تقاضوں کے مطابق معرفت کے آخری زینے کا نام کلندر ہے, اس سے آگے بشری تقاضا نہیں, یہاں پھر آگے نور شروع ہو جاتا ہے. بشریت کی آخری ڈگری کا نام, اس کے آگے نہ کوئی کلاس ہے, نہ کوئی عہدہ ہے, نہ کوئی ڈگری ہے. 1.25 لاکھ فقیر اکٹھے ہو گئے شاہ جمال الدین مجرد کی بارگاہ میں. کلندر کے سر پہ دستار باندھی جا رہی تھی, 1.25 لاکھ فقیر سامنے کھڑے تھے. فقیروں نے سامنے کھڑے ہو کے کہا کلندر پہلے یہ بتا, تیرے سر پہ دستار آ گئی, تو بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے. جانتے 1.25 لاکھ بھی تھے, لیکن دنیا کو بتانا چاہتے تھے کلندر کیا ہے. تو ہمیں بتا تیرا مسلک کیا ہے, تیرا فرقہ کیا ہے, تیرا عقیدہ کیا ہے. 900 شعر کہا کلندر نے, 900 شعر کلندر نامے میں لکھا ہوا ہے. میں 2-4 شعر پڑھتا ہوں. کلندر نے کہا اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میرا مسلک کیا ہے, چہار دا تن شفیع اسیانم. اب میرے بدے ہاتھ ہے, اب سر نہیں ہلانا.
اب یوں نہیں کرنا، اب زبان سے بولنا ہے. تم لفظ علی کی زبان سے تلاوت کرواؤ، فرشتے تیرے ہونٹوں کا بوسہ لیں گے، ملائکہ تیرے سامنے آئیں گے. تو نے اس میں علی کی تلاوت کی. فرمایا چہاردہ تن شفیع اسیانم، مہر شاہ ہست دین ایمانم. مہر شاہ ہست دین ایمان، روز و شب من ہمی خدانم، غیر عزیز چہاردہ نامدانم. کلندر کو خبر تھی کہ زمانے نے مجھے اسماعیل کا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسماعیلی کہہ دینا ہے. کلندر نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا، فرمایا چہاردہ تن شفیع اسیانم، یہ 14 ہی ہیں جو قیامت والے دن بخشش کروائیں گے. کلندر نے کہا کہیں 1.25 لاکھ فقیر یہ نہ سمجھے کہ میرا عقیدہ ہے. فرمایا مہر شاہ ہست، یہ میرا عقیدہ نہیں، اس پہ میرے مولا کی مہر لگی ہوئی ہے. روز و شب من ہمی خدانم، دن ہو یا رات ہو، میں صرف 14 کا نام لیتا ہوں، دن ہو یا رات ہو. کلندر اپنی عبادت بتا رہا تھا، کلندر اپنی نماز بتا رہا تھا. فرمایا روز و شب من ہمی خدانم، دن ہو یا رات ہو میں تسبیح کرتا ہوں علی کے نام کی، میں جھکتا ہوں تو علی کے نام پہ، میں عبادت کرتا ہوں تو علی کے نام کی. غیر عزیز چہاردہ نامی دانم، ان 14 کے علاوہ تم کہتے کسی کو مانتا ہوں، میں کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں. اب جنہوں نے پورا کلندر کے اس عزت اور معرفت کا لطف لینا ہے، 1.25 لاکھ فقیروں کے سامنے کلندر مذہب بتا رہا تھا، کلندر عقیدہ بتا رہا تھا. 1.25 لاکھ سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، کلندر بتا رہا تھا میری تسبیح کیا ہے، میری عبادت کیا ہے، میرا سجدہ کیا ہے، میری نماز کیا ہے. اتنا کہنے کے بعد کلندر نے پہلی پرواز کی. پہلے پروں کا آنا تھا، کلندر کی پرواز شروع ہوئی. کلندر کی پہلی پرواز ہوئی، 1.25 لاکھ نے اوپر دیکھا، کلندر کا حیدریم کلندر مصطفی. اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا بندہ مرتضی علی ہستم. اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا ساقی سالکان عرش میدانم. اس سے اگلی پرواز آئی، کلندر نے کہا پیشوائے تمام رندانم. کلندر کی عرش کی چوکھٹ پہ کلندر کا سر لگا، کلندر کا عرش کی چوکھٹ پہ جانا تھا. کلندر نے زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کا روزہ نظر آیا. کلندر کے پر کانپنے شروع ہوئے، کلندر نے پروں کو سمیٹا، زمین پہ غوطہ لگایا، علی کی دہلیز پہ ڈگر کے کہنے لگا سگ کوئے شیر یزارہ. بسم اللہ. بسم اللہ سرکار. آپ جی حیدری ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، ہادی سالکان عرفانم، عرفان کی دنیا میں رہنے والوں کا ہادی ہوں. رہبر عاشقان مستانم. تو جو جملے سنیے گا، 900 شیر ہیں، بارگاہ میں ہوں، باوضو ہوں. حضرت عباس اگلے جملے پہ مجھے موت دے دے اگر میں یہ جملہ اپنی طرف سے کہوں. 900 شیر اگر باقی کلندر کے پڑھے جائیں، دنیا شرک کے فتوے دے دے. میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ وہ کہنے کے لیے کلندر ہی ہونا چاہیے. بندہ مرتضی علی
میں علی کا بندہ ہوں، میں علی کا عبد ہوں۔ سارا مجمع چپ ہو جائے قبلہ سے دعا لینے کے لیے، فرمایا میں علی کا بندہ ہوں۔ اس علی نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا بندہ ہوں۔ محمد نے کہا انا محمد عبد ہوں، میں محمد اس کا عبد ہوں۔ اب قلندر نے اپنی عبدیت بتا کے دنیا کو بتا دیا ہے، اور دنیا والوں تمہاری سمجھ میں علی کا بندہ نہیں آتا، محمد کا بندہ کیسے آئے؟ عاشقان مستانب، میں مست عاشقوں کا رہبر ہوں، پیشوائے تمام رندانم، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں۔ عرش کی چوکھٹ پہ جا کے قلندر کا سر لگا، آواز آئی رک جا قلندر، بشریت ختم۔ زمین پہ جھک کے دیکھا، نجف میں علی کی دہلیز نظر آئی، پھر علی کے دروازے پہ نہیں گرا، پھر قلندر دہلیزی علی پہ نہیں گرا، سگ کوئے، میں علی کی گلی کا سگ ہوں۔ ایک فقیر نے کہا گلی کا کیوں ہے، دروازے کا کیوں نہیں؟ فرمایا یہاں آ کے دیکھ، دروازے پہ سلمان کھڑا ہے، ابو ذر کھڑا ہے۔ میں علی کی گلی کا، انشاءاللہ اگلی مجلس پہ حاضری ہوگی، یاد کروائیے گا۔ اس سے اگلی منزل کے قلندر پھر سہون پہنچے تو کیسے مذہب آل محمد کو پہنچایا، فقیر کے ذریعے سے دین۔ بر صغیر میں اشاعت مذہب آل محمد ہوئی ہے تو فقیر کے ذریعے سے۔ فقیر کے مذہب کا نام علی ہے، اس کے مسلک اور عقیدے کا نام علی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ قلندر کی دھمال کیا تھی؟ دھمال ناچنے کا نام نہیں، اچھلنے کا نام نہیں۔ قلندر کانوں پہ یوں ہاتھ رکھتا، زینب کا شام بازار میں کھڑا ہونا یاد کرتا، قلندر دھوپ میں کھڑا ہو کے کبھی دایاں قدم اٹھاتا، کبھی بایاں قدم اٹھاتا۔ لوگ سامنے آ کے کہتے تیری اس عبادت کی سمجھ نہیں آتی۔ قلندر کی آنکھ کے آنسو سخی کی داڑھی پہ آ جاتے۔ فرمایا تمہیں خبر کیا ہے، میں جس کی اولاد ہوں۔ بس یہ دھمال تھی قلندر کی، دایاں اور بایاں قدم اٹھانا، زینب کا بازار شام یاد کرنا، ماتم کا درس دے کے گیا سخی شہباز۔ سہون میں جا کے سیٹیاں بجانا، اچھلنا، گانا قلندر کا مذہب نہیں۔ کبھی زندگی میں سہون جاؤ، سب سے پہلے جا کے قلندر کو پرسا دو، اس کے دادا زین العابدین کا، اس مہاری سید سجاد کا۔ 2 جملے پڑھوں گا، وقت نماز قریب ہے۔ نماز کو کبھی بھی ہلکا نہ جاننا۔ اس نماز کو بچانے کے لیے زینب کے خیموں کو آگ لگ گئی تھی، جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجاد نے اذان دی تھی۔ تمہیں شب عاشور ذاکرین اکبر کی اذان سنائی، تمہیں خبر نہیں کہ 11 محرم کی صبح کو اس سے پچھلی رات اکبر نے اذان دی تھی۔ اکبر کی اذان حسین سن رہے تھے، عباس سن رہے تھے، قاسم سن رہے تھے،
11 محرم کی صبح کو جب اذان ہوئی، جلے ہوئے خیموں کے باہر زینب سن رہی تھی، کلثوم سن رہی تھی، رقیہ سن رہی تھی. جلے ہوئے خیموں کی راکھ میں زینب نے اللہ اکبر کہا. میرے مولا سجاد سے کسی نے پوچھا سب سے بڑی مصیبت، فرمایا شام میں غریباں. کہنے کے بعد سجاد نے کہا مجھے اپنے بابے کے لہو کی قسم ہے اس رات بھی میری پھوپھیوں نے تہجد نہیں چھوڑی تھی. یہ میں منت کر کے جا رہا ہوں، نصیحت سمجھ لو. زہرا کی وکالت کرتا ہوا کہیں بھی مارا جاؤں تو وصیت سمجھنا. نمازی ہو تو ماتمی رہنا، ماتمی ہو تو نمازی رہنا. کوئی نمازی نماز کی وجہ سے ماتم نہ چھوڑے، کوئی ماتمی ماتم کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. تو سجاد سے بڑا نمازی نہیں ہے، تو سجاد سے بڑا ماتمی نہیں ہے. ماتم دکھا کے گیا تو حسین کا بیٹا، نمازیں بتا کے گیا تو حسین کا بیٹا. جب آ گئے نا واپس قبلہ سے اجازت لے کے، 2 جملے کہوں گا تاکہ وقت نماز سے پہلے مجلس تمام ہو جائے. اس مدینے جب آئے میرے مولا سجاد مدینے میں، ڈاکٹر صاحب اس بازار میں بیٹھ گئے جو رستہ مدینے سے باہر آتا تھا. بشیر ابن جزلم سے کہا جا مدینے کی گلیوں میں اعلان کر. بشیر ابن جزلم مدینے کے مرکزی چوک میں آیا، اس نے اعلان کر یا اہل المدینہ، اور مدینے کے رہنے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. مدینے کے سردار مارے گئے، مدینے کے سید مارے گئے. بشیر اعلان کرتا ہوا جا رہا تھا، ایک دروازے کے سامنے سے بشیر گزرا، پردے کے اندر سے آواز آئی بشیر کون مارا گیا؟ بشیر کہتا بی بی مدینے والا حسین مارا گیا. دروازے کا پردہ اٹھ گیا. اللہ جملے کا ثواب اس مرحوم کی روح کو پہنچائے. دروازے کو اٹھنا تھا، ایک کالے برقے والی جھکی ہوئی کمر والی بی بی آئی، بشیر کے گھوڑے کی لجام پکڑ کے کہتی کون حسین مارا گیا؟ بشیر نے کہا رسول کا بیٹا حسین، زہرا کا لال حسین، علی کا لخت جگر حسین. بی بی نے کہا میرے دروازے کے آگے نہ کیا میرا حسین مارا گیا. بشیر دیکھ رہا بی بی تو جو اپنا حسین کہہ رہی تو کون ہے؟ کہتی پردہ کر میں عباس کی ماں ہوں. عباس کی ماں کا نام آنا تھا. بشیر نے گھوڑے کی زیر چھوڑ دی، دونوں ہاتھ آنکھوں پہ رکھے، رکھ کے کہا بی بی تجھے تیرے عباس کا پرسہ ہو. رو کہتی میرا عباس مارا گیا؟ ہاں بی بی تیرا عباس مارا گیا. رو کہتی مجھے بتا میرے عباس کو مارنے والی فوج کتنی تھی؟ فرمایا بی بی 9 لاکھ نے تیرا غازی گھوڑے سے گرا دیا. رو کہتی میں نہیں مانتی، 9 لاکھ سے غازی نہیں گرتا. مجھے بتا جب غازی گھوڑے سے گرا میرے عباس کو وار کہاں لگا تھا؟ فرمایا تیرے عباس کے سر پہ گرد لگا تھا. رو کے کہا میرا عباس علی کا شاگرد تھا، جب اس کے سر پہ گرد لگا اس نے ہاتھ سے روکا کیوں نہیں؟ بشیر تڑپ گیا. رو کہتا ہاتھ ہوتے تو روکتا، تیرے غازی کے ہاتھ نہیں تھے. رو کے لگی اب میں مان گئی، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی قید ہو گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا منقلب ینقلب.